اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، برائی پھیلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا سادہ سی بات تھی کہ جو ہر آدمی سمجھتا بھی ہے، لیکن بہرحال ایک ضد ہے جو اسلام کے خلاف لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسے بڑے سادے انداز سے یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے کہ ایک انسان کو پیاس لگی تو اس نے کسی سے پانی مانگ کر کے اپنی پیاس بجھا لی، بھوک لگی تو انسان نے کسی سے کھانا مانگ کر کے اپنی بھوک مٹا لی، دوسری ضرورتیں دوسروں کے ذریعے سے پوری کی جا سکتی ہے، تو بالآخر نفسانی خواہش کو کسی اور کے ذریعے سے پوری کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اسی طرح اس طرح بھی بہانہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم مرد عورت کے ریلیشن کو اس لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے ان کو سمجھا جائے، ان کے مزاج و مذاق کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد پھر نکاح کے بندھن میں آدمی جڑے، کہ پھر جڑ جانے کے بعد علیحدہ ہونا تو مشکل ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کے جو مراحل ہیں مزاج و مذاق کے سمجھنے کے اعتبار سے اس کو ہم طے کر لیں، اس لیے ایک ساتھ رہنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں دلیلیں بالکل غلط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ اس کو اس طرح سے تعبیر کیا جاوے کہ جیسے بھوک لگے تو انسان نے کھانا کھا لیا، اور پیاس لگے تو انسان نے پانی پی لیا، تو جب انسان کے اندر شہوت جاگی تو انسان نے اس شہوت کو کسی اور سے مٹا لیا۔ یہ انسانیت اور شرافت سے گری ہوئی بات ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سوچیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حیوانوں کا فعل ہے، کسی انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شریعت نے تو ایک حد مقرر کی ہے۔ ہر انسان، جو بھی انسان ہے، وہ ایک پابندی کے تحت رہتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق مذہب سے ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ ایک پابندی میں ہے۔ شریعت نے اس پابندی کو بہت اچھے انداز سے اجاگر کیا ہے اور اس کے حدود بتائے ہیں، گو کہ دوسرے ادیان میں یا دوسری قوموں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہر انسان آزاد خیال ہے اور ہر طرح کی آزادی اسے میسر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب یہ بات ہے کہ بہرحال ایک لگے بندھے اصول کے تحت انسان چلتا ہے اور ایک حدود اور پابندی کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے، تو ان چیزوں میں حدود کیوں نہیں ہے؟ جہاں پہ نقصان ہی نقصان ہے، جہاں پہ خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیاوی خسارہ بھی ہے اور دینی خسارہ بھی ہے، تو اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کسی انسان کو سمجھنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ رہا ہی جائے؟ بھئی اس کو سمجھنے کے لیے اس کی گفتگو آدمی سن لے، اس کے خاندان کو دیکھ لے، اس کی تعلیم کو دیکھ لے، اس کی معاشرت کو دیکھ لے، اس کے والدین کو دیکھ لے، اور مختصر سی کچھ بات کر کے بھی آدمی اس کے حالات کو جان کر کے اور اس کی گفتگو سے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس مزاج و مذاق کا آدمی ہے۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس میں تو بے حیائی کی ایک انتہا ہے کہ رہنے کا مطلب باقاعدہ رہنا، یعنی ازدواجی تعلقات کے ساتھ رہنا، تو پھر شادی کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ شادی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ تو اس میں بے شمار خرابیاں ہیں اگر آپ غور کریں گے تو، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی پاکیزہ زندگی یہ بد کرداری کی طرف جاتی ہے، اور پاکیزہ معاشرہ جو ہمیں تشکیل ہونا چاہیے ہمارے لیے، اس پاکیزہ معاشرے میں ایک خلل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پرکشش بنایا ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ عورتیں جب غیر مردوں سے بات کریں تو ان کی آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ اس کے دل میں کسی طرح کی طمع اور لالچ پیدا نہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں ایک کشش رکھی ہے، اور انسان اگر یہ سمجھے
کہ عورتوں کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ رہنے کے بعد ہم اس کی طرف جھکیں گے نہیں، یا اس سے ہم متاثر نہیں ہوں گے، یا اس کے ساتھ ہمارے غلط تعلقات نہیں ہوں گے، تو یہ بالکل خام خیالی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ دیکھو مرد عورت جہاں کہیں بھی جمع ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لہذا خبردار کوئی مرد عورت تنہائی میں نہ ملے۔ شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنے کی بے شمار خرابیاں ہیں۔ دینی اعتبار سے خرابی کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جائے کہ آدمی زنا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دواعی زنا یعنی زنا کے جو اسباب ہیں اور زنا کے جو وسائل ہیں اس تک بھی جانے سے منع کر دیا، اور اسی لیے قرآن میں غض بصر کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اور اس سے پہلے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے چلیں۔ اسی طریقے سے مومنات، مومن خواتین یہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں کی خیانت کا بھی پتہ ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی نہ پھیلے، معاشرے میں بدکرداری نہ پھیلے، اور معاشرہ صاف ستھرا وجود میں آئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی سمجھ میں آتی ہے، دوسری یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح شخصیت کی تحقیر ہوتی ہے کہ جب انسان کسی اور مرد سے یا عورت سے اس کے تعلقات بن جاتے ہیں تو معاشرے میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح انسان معاشرے میں فحاشی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے، گویا اس نے معاشرے میں فحاشی پھیلائی۔ اور اگر آپ اس کو اور دیکھیں تو اس طرح کے تعلقات سے گویا وہ علانیہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب کوئی شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اسے لاابالی پن سے لے اور کسی حکم کو، اللہ کے کسی حکم کو ویسے ہی لاابالی پن سے لے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خطرہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زنا کی حرمت قرآن کریم میں موجود ہے، اور اگر کوئی شخص زنا کو حلال سمجھتا ہے اور اسے جائز سمجھتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور پھر ان سب کے ساتھ جو لوگ اس چیز کو بنظر استحسان دیکھ رہے ہیں ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ یہ شخص ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ تو دینی اعتبار سے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن دینی اعتبار سے نقصان کو تو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو شادی سے پہلے ایک ساتھ مرد و عورت کے رہنے کے بے شمار نقصانات ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ آپ دیکھیے کہ آدمی مطلب کا یار ہوتا ہے، انسان کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور انسان کا جب مطلب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس سے تعلقات کو اور اس سے نباہ کو ضروری نہیں سمجھتا۔ تو جو شخص کسی خاتون کے ساتھ اور کسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب کا یار ہے، اور جب اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات کی زینت جو آج کل چیزیں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی اگر ہم آپ غور کریں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کی اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہوت، کہ انسان نے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے اور انسان نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ اس طریقے کی چیزیں ہونی چاہیے کہ آدمی شادی سے پہلے کچھ دن رہ لے تاکہ اس کے حالات سے انسان کو واقفیت ہو سکے۔